الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے والے کلپ میں ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بے نمازی کا حرش قارون فرعون و حامان کے ساتھ ہوگا، اس کے تعلق سے ہم آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ، اور اس کا حشر قارون فرعون اور حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ لوگ کون ہیں، ان کے ساتھ اللہ کیسے حشر کریں گے، آج سنتے ہیں۔ فرعون کا تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے سب سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت اچھا کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں، چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور سے ہی اس کو نپٹا دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے مارا، جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکی سی خراش ہوئی، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ سوچو کہ کتنی خراش، ایک چھوٹی سی خراش نے کیسی تکلیف دی جو انسان مرتے وقت محسوس کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے کہ کس نے مار لگائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب ہے، مطلب آپ کا مارا ہوا چیز ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا کی قسم، لات اور عزا اس وقت کے بت تھے، مورتیاں تھیں جن کو مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے اور اللہ سے بڑا مانا کرتے تھے اور ان کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو ان لات اور عزا کی قسم کھا کر کہتا ہے اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب حساب ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا، مگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونے کا کس قدر یقین ہوا ہے کہ اس کو اپنے سارے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ہم خود سوچیں اس چیز کو، کتنا کانپتے ہیں۔ یا ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے، کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ہم دوسرے پہ کیا انگلی اٹھائیں گے؟ جب ہم اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا ہم کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات پر چلتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قارون کا بھی فرعون اور وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ بس اگر اس کی وجہ سے مال و دولت کی ضرورت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر حکومت و سلطنت تو فرعون کے ساتھ، اور تجارت یعنی ملازمت اور مصابت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا تو پھر جس قسم کے بھی عذاب احادیث میں وارد ہوئے، خواہ وہ حدیث متکلم فیہ ہو، ان میں کوئی اشکال نہیں رہتا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کچھ ہنسی کھیلے، نامعلوم کتنے ہزار برس رہنے پڑیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو توفیق فرمائے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وعیدیں اور بتائے ہوئے عذابوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھنے والے بن جاوے، اور اس انداز سے اپنے اعمال کو صحیح کرنے والے بن جاوے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے والے بن جاوے، تاکہ یہ دوسروں تک بھی پہنچے، تاکہ سب کو اس بات کی پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے پر کتنی وعیدیں فرمائی ہیں، تاکہ جو حق تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بچا جاوے اور اللہ کے رضامندی کا سبب بھی حاصل ہو جاوے۔ ہم لوگ پکے ٹھکے نمازی بن جاویں، نماز کی فکر ہمارے اندر آ جاوے کہ جب ہم اللہ کے پاس دنیا سے جاوے تو ہمارا بھی جو حامان، فرعون اور قارون کے ساتھ حشر نہ ہو، اللہ کے نیک بندے اور نیک صحابوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جن کے اندر نماز کی پابندی پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔